بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تیسری سورت سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کے نام سے موسوم ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا کیے تاکہ ان کی صداقت و برتری نمایاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا ذکر ہے، مجموعی طور پر ان کی تعداد 10 ہے۔ نمبر 1، بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ کافی عرصہ رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جس وقت سے انہیں آسمانوں کی طرف زندہ اٹھایا گیا ہے، اور قرب قیامت تک انہیں فرشتوں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ نمبر 2، نومولودگی کی حالت میں کلام کرنا۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگائے اور آوازیں کسی، تب آپ علیہ السلام نومولود تھے، اور آپ علیہ السلام نے کلام کیا اور کہا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت انسان بنا دیا ہے، اور مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا، اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا اور اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام مادر زاد یعنی پیدائشی اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بینائی آ جاتی۔ ناظرین، قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے اس معجزے کا بھی ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام برس والے لا علاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا ذکر ہے، ان معجزات میں سب سے عظیم معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی شخص آتا تو آپ علیہ السلام اسے بتا دیتے کہ اس نے کیا کھایا، اور یہ بھی بتا دیتے کہ اس نے گھر میں کیا کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر وہ دسترخوان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں میں کسی کو نہ دی گئی ہوگی۔ ناظرین، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے
کہ آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب آپ علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں ہے: اور یہودیوں نے کفر اختیار کیا اور حضرت مریم پر ناجائز جنسی تعلقات کا بہت بڑا بہتان لگایا اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ غلط کہتے ہیں، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا اور نہ ہی سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس میں شک کا شکار ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں کی طرف اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔